बगैर इंटरफेरेंस के काम करने दें। सिचुएशन यूं की तू है। तवक्को करते हैं कि हुकूमत उस फराख दिली के साथ उनको तस्लीम करेगी जो हमने बहुत दफ़ा दिखाई है, लेकिन अगर हुकूमत को इस्तिस्ना चाहती है तो वो मुमकिन नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो तुम्हें टीओआर से क्यों डर लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात जारी हैं कि जुडिशल कमीशन कैसे बनेगा, उसके टीओआर्स क्या होंगे और एहतसाब का जो मामला है, जो ऑफशोर कंपनीज को प्रोब करना है, जो कर्जे माफ़ कराने वाला मामला है, उस पर क्या मुत्तफ़िका टीओआर सामने आएंगे। 10 जून तक का वक्त था, 2 हफ्ते का वक्त था इस पार्लिमानी कमेटी के पास। इसमें 3-4 दिन बाकी रह गए हैं। आज छठी मीटिंग पार्लिमानी कमेटी की हुई है और जिस तरीके से इत्तलात सामने आई हैं कि अभी तक मामला डेडलॉक का शिकार है, वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो कौन से टीओआर्स हैं जो हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन अपनी लिस्ट में से निकाल दे, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से टीओआर्स दिए गए हैं, जो 4 टीओआर सामने आए हैं नए, और उस पर ये बात हो रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये तो बिल्कुल वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने वाली बात है और ये हमें काबिल कबूल नहीं होंगे। और इन 4 टीओआर्स में कहा जा रहा है कि हुकूमत वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना की जानिब से 1985 से अब तक अदा किए गए इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की तफसीलात की फराहमी पर रजामंद है। कमीशन ये तयन करे कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 या फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। तीसरा टीओआर ये है कि जी ये भी तयन किया जाए कि बैरून मुल्क जायदाद की खरीदारी के लिए पाकिस्तान से रकम मुंतकिल की गई, अगर ऐसा हुआ है तो तहकीकात की जा सकती हैं। और चौथा यह है कि कमीशन दौरान तफ्तीश वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कर सकता है। इसमें वो कौन से मामलात हैं जो कि अपोजिशन को काबिल कबूल नहीं हैं और अपोजिशन जो है वो किस तरीके से हुकूमत को कायल कर पाएगी। और अभी तक लग ऐसे रहा है कि मामला मुकर्ररा मुद्दत तक शायद हल ना हो सके। अभी तक भी ऐसी इत्तलात नहीं आई हैं कि जिससे कुछ ये कहा जा सके कि दुरुस्त सिमत की तरफ और खुशसूबी से तय होने की तरफ ये मामला जा रहा है। इस हवाले से आज बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मामला वाकई इस नहज तक जा रहा है, जैसे कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह साहब ने बात की है कि हुकूमत हमें पुश कर रही है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तहरीक इंसाफ ने तो ऑलरेडी सड़कों पर आने का ऑप्शन बता दिया है। खुर्शीद साहब भी कहते हैं और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात करते हैं कि हमारे पास भी सड़कों पर आने का ऑप्शन मौजूद है मुत्तफ़िका अपोजिशन की जानिब से। इस पर ज़रा आज बात करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और MNA हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और पेशावर में हाजी अदील साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया हाजी साहब। कारा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, ये बताइएगा कि आपकी भी कल पार्टी की मीटिंग इसी हवाले से हुई, उसमें ये मामलात सामने रखे गए। डेडलॉक का शिकार मामला किस वजह से है, वो कौन सा नुक्ता है कि जिस पर दोनों तरफ से हुकूमत और अपोजिशन टस से मस नहीं हो रही? देखिए, गवर्नमेंट की कमेटी जो जितनी गुफ्तगू मैंने आज तक सुनी है या उनके मीडिया टॉक्स में सुना है, उसमें हुकूमत की कमेटी या हुकूमत के तर्जुमानों का बेसिकली पूरी कोशिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब का नाम निकल जाए और उनके अहले खाना को भी एक तरह का इस्तिस्ना मिल जाए और ये मामला इतना तूल पकड़ जाए, इतना इसको आप गोल चक्कर में डाल दें कि कोई सिम्मत वाज़े ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक अनएंडेड सा इशू है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, डेकेड लगेंगे। अपोजिशन ये चाह रही है कि जो पनामा पेपर्स में सूरत हाल रिवील हुई है, कोई हमारा इल्ज़ाम तो नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि एलिगेशन लगा है। और वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब में भी और पार्लिमान के अंदर खिताब में भी दोनों दफ़ा ये कहा कि मैं अपने आप को और अपने ख़ानदान को एहतसाब के लिए पुट करता हूँ, पेश करता हूँ अपने आप को, लिहाजा उनसे आगाज़ कर लिया जाए। वैसे भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, उनके ख़ानदान पे इल्ज़ाम लगे हैं, उनसे आगाज़ करें। जो TOR हों वो उनके लिए अलग ना हो, उनके ख़ानदान के लिए अलग ना हो, सभी के लिए जितने लोगों का नाम इसमें आता है। ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई मुजरिम डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर पता चलेगा, अगर उसमें कोई गुनाहगार को कसूरवार निकलेगा तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए। बट इसमें किसी को इस्तिस्ना नहीं,
اور کسی کے لیے مخصوص قانون نہیں. اب جو گورنمنٹ نے اور یہ جو نیا قانون ہے کہ جس کے تحت 3 ماہ کے اندر وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کا احتساب ہوگا جس پر غور کیا جا رہا ہے، اور باقی تمام افراد کا 6 مہینے کے اندر. وہ اس لیے کہ ٹی او آرز جو بنائے جا رہے ہیں اس میں تجویز یہ تھی کہ جب آغاز اپنے پرائم منسٹر کے خاندان سے کرنا ہے تو ان کے لیے 3 مہینے رکھے گئے. پہلے ان کا کر کے فرض کریں مہینے میں ان کا کلیئر ہو جاتا ہے ادھر وے، تو مہینے کے بعد ہی کام شروع کر دیں. ان کے لیے ڈیڈ لائن 3 مہینے ہے، ایکسٹینڈیبل فار 1 منتھ. اور جو باقی سارے ہیں ان کے لیے شاید 12 مہینے ہے، 6 مہینے ہے، فردر 6 months ہے. اوکے، if I do recall properly. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے 6 لیکن یہ کوئی ڈیڈ لائن اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ ان سے پہلے نہیں کر سکتے. اگر پرائم منسٹر صاحب کے ایسٹس کی ڈکلیریشن کے ساتھ یا ان کے خاندان کے احتساب کے ساتھ یا انویسٹیگیشن کے ساتھ پیرالل اور بھی لوگوں کی تو انویسٹیگیشن یہ کمیشن کا کام ہوگا. لیکن پہل آغاز انہوں نے اس سے کرنا ہے. یہ ٹی او آر کمیٹی کا ہماری طرف سے مطالبہ تھا، اور ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں، لاجک اس کی بار بار یہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ناٹ ونس بٹ ٹوائس اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پیش کیا ہے، اور ان کو وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. اب سوال یہ گورنمنٹ نے جو پھر ٹی او آر دیے ان کے اندر پھر وہی صورتحال ہے. وہ اتنے ویگ ہیں، اتنے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ بھیج دیے جائیں تو سپریم کورٹ پہلے والے جو گورنمنٹ کے ٹی او آر کے ساتھ سلوک کرنا وہی یعنی ریجیکٹ کر دیں گے کہ ان کے تحت نہیں ہو پھر سکتی دوبارہ امبیرسمنٹ ہوگی. اور امبیرسنگ سچویشن، شاید گورنمنٹ کی پلاننگ بھی یہ ہو کہ اس معاملے کو طول دیا جائے، سپریم کورٹ کو 2-4 دفعہ خط لکھا جائے، امبیرسمنٹ ہو جائے، سپریم کورٹ بھی کہے جی دفعہ کرو اس کو. تو ایسی صورتحال گورنمنٹ کے تو فائدے میں ہے، گورنمنٹ تو چاہتی ہے یہ ہو، پر ایسا ہوگا نہیں. اب ایکسٹینشن ہونی ہے ٹائم کی. میرا خیال ہے یہ ایکسٹینشن کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ مہینوں چلے. اپوزیشن بھی اب سمجھ رہی ہے، اس کے اوپر بہت سارا پریشر ہے، کمیٹی کے اوپر بھی، ساری جماعتوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بہت بڑا پریشر ہے، سوسائٹی کی طرف سے بڑا پریشر ہے. سو اب اس کا کوئی یعنی یہ بات تو طے ہو گئی ملک صاحب کہ یہ 10 جون تک مقررہ مدت تک 2 ہفتے کے اندر اندر تو ٹی او آرز طے ہو نہیں رہی، جس طرح قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ ایکسٹینشن اس میں لینی پڑے گی، ہوگی. لیکن بون آف کنٹینشن کیا واقعی یہ ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے ہی احتساب شروع کیوں ہو، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ قائرہ صاحب کہتے ہیں کہ حکومتی ارکان کی پوری کوشش ہے کہ وزیر اعظم کا نام نکل جائے اس میں سے. سعدیہ، اس میں میاں صاحب نے ہمیشہ کوپریٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہے شروع میں جو شکل بنی کہ جی ایک کمیشن ریٹائرڈ ججز کا ہو، پھر اس کو کنورٹ کیا گیا انٹو سٹنگ ججز، پھر انہوں نے کوپریٹ کیا. انہوں نے پھر بات کی کہ جی کون کون سے اوفینسز کور ہوں گے. انہوں نے کہا جی آل ٹائپ آف اوفینسز، جس میں اب لون ڈیفالٹس کی کیسز اور دیگر بھی ہیں. تو ہماری طرف سے تو بڑا اوپن مائنڈڈلی اس کو دیکھا گیا ہے. سر وہ اتنا اوپن کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا نہیں ہو سکتا. آپ یہ چاروں اگر آپ نے یہ پڑھیں، آپ نے دیکھا اس میں مکمل چیز انکلوڈ ہو جاتی ہے. آپ نے ان کے بزنسز کی بات کی، اس میں پورا لکھا ہے، ویل ٹیکس کی بات کی، اب انکم ٹیکس کی بات کی. اب آپ نے کیا اس سے زیادہ آپ نے کیا لینا ہے کہ آپ نے میاں صاحب کے اور کیا کیا چیزیں پتہ کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں جو ان کے بزنس ریلیٹڈ ہیں، جو ان کی خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن یا ایل گاٹن منی ہے ریلیٹڈ ہے، وہ انفارمیشن اس میں موجود ہے. سر ویسے یہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان کا بھی سوال اچھا آ گیا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہر چیز یو ہیو ٹو بی فیئر، کہ جی فیئر ہو. یہ نہ ہو کہ ایک اسپیسیفکلی میاں صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جائے. میاں صاحب کا نام بھی نہیں ہے، مطلب وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ ان کا نام نہیں ہے، ان پہ کوئی ایلیگیشن، ان کی ڈائریکٹلی ایلیگیشن نہیں ہے. وہ ایز پرائم منسٹر بالکل ٹھیک ہے جی، ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو بھی ساتھ کلیئر کریں. تو وہ ہی از ولنگ ٹو. اب ان میں کوئی اس نے نقص والی بات نہیں نظر آتی. اس میں تمام ان کی جو ٹریل ہے وہ اس میں پوری ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر سمپل یہ ہے، اگر ان کو اڈاپٹ کیا جائے تو آپ کو جو قوم کو جو انفارمیشن چاہیے وہ سارا پردہ اٹھ جائے گا اور ہر چیز آ جائے گی. اور اس کو فردر پروسیکیوشنز اور فردر سبسیکوینٹ جو چیزیں وہ بھی. یہ 4 ٹی او آرز والے معاملے پہ بھی قائرہ صاحب سے ذرا کہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے ہم نے دے دیے ٹی او آرز. کمیٹی کی دوسری میٹنگ کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بڑی خوشی سے چمکتے چہرے سے کہا کہ جی بس یہ بات تو اپوزیشن مان گئی ہے کہ ہم وزیر اعظم کا نام ہٹا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، اپوزیشن کو اس کی وضاحت کرنی پڑی. سوال یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ پرائم منسٹر کا نام، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. پہلے ہم تو کہہ رہے ہیں، سن لیجیے نا، کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفک نہ ہو کہ سارا ملبہ جو ہے اسپیسیفک نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لا ہو، اسی سے سب گزرے. اسٹارٹ ود دی پرائم منسٹر فیملی. ہم نے جو آپ کو 4 دیے ہیں اس میں سر اس میں بتانے لگا میں. آپ اگر گورنمنٹ کے پہلے ٹی او آر اور یہ چاروں ٹی او آر جو سامنے ساتھ رکھ لیں،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ بھی وہی کہ open ended جس طرح سے چھوڑ دیے گئے جو پہلے پہ اعتراض تھا. پوائنٹ نمبر 2, پوائنٹ نمبر 3, پوائنٹ نمبر 4, ٹھیک ہے. یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کہا جی آپ بسم اللہ آپ لائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے لون معاف کرائے ان کا بھی نام آنا چاہیے, بالکل کرائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بندے نے کرپشن کا پیسہ باہر بھیجا ہے کسی اور کی اگر کوئی کمپنی ہے آف شور, اس کا بھی بالکل ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سر وہی پیسہ آف شور میں گیا ہوا ہے نا. سر میں کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ اس پہ آج آپ کی ٹیم کو بھی تک وہ ڈرافٹ پریزنٹ ہو گیا ہوگا. آپ اس کو ڈسکس ہم سمپل کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں ہم نے جو کویسچنر دیا ہے, دیکھیں نا آپ نے سپریم کورٹ کو پہلے ان کو بھی امبیرس کیا, گورنمنٹ بھی امبیرس ہوئی ہے, ہم بھی امبیرس ہوئے. اب فردر امبیرسمنٹ تو گورنمنٹ نہ کرائے نا. ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا چاہتے ہیں, کیوں چاہتے ہیں بھئی یہ تحقیقات ہو, پریمبل لکھ دیں, ہم پریمبل ماننے کو تیار ہیں آپ کی. اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ سوال کیا ہو, وہ سوال مطلب جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس میں کئی سارے قوانین کی ضرورت ہے. لیجسلیشن ہوگی, اگر لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے. میں جو سمجھ رہی ہوں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایمبیرسمنٹ اپوزیشن کے لیے بنا حکومت کے ساتھ ساتھ اگر سپریم کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے کل جو میٹنگ, ہاں آف کورس ہوگی, ہم بھی سیاستدان ہیں. سوال یہ ہے کہ کل ہم نے کیا کیا, کل ہم نے گورنمنٹ کے ٹی او آرز کو اپنے ٹی او آرز کے ساتھ ملا کے پڑھ کے, اور پھر اس میں ہم نے گورنمنٹ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایک ریشنل ڈرافٹ دینا چاہتے ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جب ہمارا ڈرافٹ سامنے آئے گا پاکستان کے تمام لیگل فرٹرنٹی جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے. صاحب ہماری طرف سے بھی کوئی انریزنیبل بات نہیں ہوگی. 2 ہفتے کی جو مدت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. ملک صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر میں حاجی عدیل صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ انہیں یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حاجی عدیل صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ معاملہ لٹکتا ہی جا رہا ہے اور کوئی واضح صورت نکل کے سامنے نہیں آ رہی, شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل جو کا تو معاملہ ہے, تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ احتساب کرنا, حقیقتاً کرنا اس ملک میں اتنا ہی مشکل کام ہے, چاہے وہ پینما لیکس میں جن کے نام آئے وہ ہوں جنہوں نے قرضے معاف کرائے, کرپشن, کک بیکس, جس بھی ذریعے سے پیسہ بنایا ہو, کیا یہ واقعی اتنا مشکل ہے کہ اس پر اتفاق نہیں ہو رہا کہ ٹی او آرز کیا ہوں گی کمیشن کی؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں ایک اپورچونٹی ملی ہے پوری قوم کو کہ سب کا احتساب ہو, اکراس دا بورڈ ہو, اور اس میں کوئی ججز, جرنلسٹ, جرنل اور دوسرے کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو معاف نہ کیا جائے کہ ان کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے احتساب کا. اگر یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز دونوں سائڈ سے اگر اس موقع کو کھو جائیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس امام میں سب ننگے ہیں. میرے خیال میں اگر لفظ وزیر اعظم پہ اعتراض ہے تو وزیر اعظم کا لفظ نہ لکھیں, ڈیزگنیشن نہ دیں. نواز شریف صاحب بیتیت ایک پاکستانی جواب دہ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں تب جواب دہ ہیں. کوئی بھی قائرہ صاحب بحیثیت پاکستانی جواب دہ ہیں, میں بحیثیت پاکستانی جواب دہ ہوں, مجھ سے جو پوچھا جائے. اور یہ تو بڑے سمپل سی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کے پر زیادتیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کے والد صاحب خدا ان کو مرحوم کو جنت میں جگہ دے, دبئی میں انہوں نے کارخانہ لگایا ایمریٹ میں. اب وہ کارخانہ میاں شریف صاحب کا تھا اور اس کے یقیناً کافی وارث ہوں گے. میاں شریف صاحب کے اور بھائی بھی ان میں شامل تھے. باہر کہا جاتا ہے کہ پھر وہ پیسہ بعد میں میاں نواز شریف کے بیٹوں کو دبئی میں, سعودی عرب میں ملا. تو یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ میاں شریف صاحب وہ پیسہ دبئی کیسے لے گئے اور وہ کیا پیسہ, کتنا پیسہ تھا میاں نواز شریف کے بچوں کے حصوں میں کتنا آیا وراثت میں, اور وہ سعودی عرب کتنی اماؤنٹ لے کے گئے. تو میرے خیال میں یہ بڑا سمپل سی بات ہے, اور اگر اس کو زیادہ الجھایا نہ جائے تو بہتر ہے. بالکل سمپل بات ضرور ہے, لیکن واقعی بہت زیادہ الجھا دیا گیا ہے. میں ایک اور چیز بھی, قائرہ صاحب کے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسٹینشن لینی پڑے گی ٹائم میں, 15 روز
15वें सेशन पर पूरे होंगे, ये इसहाक डार साहब ने कहा है, तो इसका मतलब है कि अभी वो 2 हफ्ते का टाइम पीरियड खत्म ही नहीं हुआ। ये इंटरप्रिटेशन है, डार साहब उसको इंटरप्रेट इस तरह शायद कर रहे होंगे, बाकी लोग शायद उसको और तरह इंटरप्रेट करें। हमारा ख्याल तो ये है कि जिस दिन ये बिल पास हुआ या असेंबली से रेजोल्यूशन पास हुआ उससे 15 दिन शुरू हो गए थे और 15वें दिन डेड एंड हो जाएगा। उनका ख्याल शायद ये है कि हर वो दिन जो जिस दिन सेशन हो रहा है, जिस दिन डिस्कशन सेशन हो रहा है, उसको वो वर्किंग डे के तौर पे ले रहे हैं। तो ये इसके बारे में मुझे तो खैर फौरी तौर पे मैं अपने ठीक है। और हाजी साहब जो बात कर रहे हैं कि सिंपल है, इसमें मसला नहीं है, अगर वजीर आजम का नाम निकाल दें, नवाज शरीफ लिख दें। बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को ट्वाइस पेश किया है। कैसे उनकी कमेटी कह रही है निकाल दें, कैसे मैं पेश तो किया है, वो आने को तैयार है। आप बात सिर्फ टीओआरएस की एग्रीमेंट की है। मैं सारी गुजारिश करता हूं कि किस तरह आपने किसको, मैं वही कह रहा हूं कि आपने उनसे और ये खत्म होना हो तो आधे घंटे में किस हवाले से किया है। उन्होंने किया है कि मैं पनामा पेपर्स, मेरी फैमिली का जो नाम आया है और ये ऑफशोर कंपनियां और जो प्रॉपर्टी है उस हवाले से किया है ना। उन्होंने कहा कि मैं उस पे साहब मैं के लिए तैयार हूं, मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो तो अभी भी फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए कुछ सवाल होंगे ना। चीजों की करनी है, किसकी करनी है, सिंपल करनी है सर। और लिखकर ये प्रॉपर्टी आपके पास आपने किससे खरीदी थी, उसके क्रेडेंशियल क्या है, दे दिया ना, उसमें नहीं है सर किससे खरीदी थी। दूसरा नंबर 2 कि आपका पैसा जो था वो कहां से आया था, उसका मनी ट्रेल दे दें। अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया था तो बताएं किस बैंक के जरिए गया है, पाकिस्तान से गया था तो कैसे गया था। ये बातें वही टीओआर सामने दी है। और इसमें एक जो बात है कि अगर पाकिस्तान से रकम मुंतकिल हुई है तो तहकीकात की जा सकती है, अगर वो बाहर से या तोहफतन किसी ने दे दिया तो तहकीकात नहीं होगी। किसी शहजादे का एक आ जाता है जी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं आती हूँ हाजी साहब आपकी तरफ। इसका मतलब है फिर सर मुझे नहीं पता, मेरी बात आपने जो सवाल किया था मैंने उसका पूरा जवाब नहीं दिया था। फरमाइए हाजी साहब। देखें, मैं इन पार्लियामेंटेरियन भाइयों से कहता हूं जो हुकूमत में अपोजिशन में है, अवाम से गुस्से में है और अगर ये किसी नतीजे पे ना पहुंचे टर्म ऑफ रेफरेंस पे जी, और इस मौके को इन्होंने खो दिया लफाजी की वजह से, सियासत की वजह से, मरवत की वजह से, तो अवाम इन किसी को भी माफ़ नहीं करेगी। मैंने आपसे कहा है कि एक मुस्तकिल कमीशन होना चाहिए। बेशक किसी को जो हुक्मरान है, चाहे वो वफाक में है, सूबों में है, उनका भी एहतसाब हो, जो अपोजिशन में उनका भी है, लेकिन उनके साथ जुडिशरी का एहतसाब होना चाहिए, जर्नल्स का एहतसाब होना चाहिए, जर्नलिस्टों का एहतसाब होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का होता रहता है उनका भी होना चाहिए, ताजरों को होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा ठीक है ताजरों सर, ने आपकी बात सही है कि एक निजाम होना चाहिए एहतसाब का, लेकिन आगाज तो हो कहीं से। अभी तो हमें वहीं पर मामला हाजी साहब वो जो एहतसाबी निजाम है उस पर तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफर किया है ना कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत लेजिस्लेशन पड़ी हुई है, सारी जमातों को उस पर मुत्तफिक करें, आप आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंटेरियंस को और सियासतदानों को इसका रास्ता निकालना होगा। एक तो हम सियासत करेंगे, इस मामले में भी करेंगे क्योंकि सियासत पॉजिटिव काम है और हम मनफी काम नहीं करेंगे। सियासत मुस्बत काम है, मैं सियासत करता हूं, मैं इसमें भी सियासत करूंगा। लेकिन जो बात एक बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है, काम करना है गवर्नमेंट ने, आगे बढ़ना है गवर्नमेंट ने, डेडलॉक तोड़ना है गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट आगे बैठी रहेगी तो फिर डेडलॉक का सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होगी, और वो सड़कों पर भी कहते हैं कि जी अगर हम आए तो उसके रिस्पांसिबल भी आप आपने कहा कि जनरल एहतसाब की बात की है, उसमें हम वी आर फोर्थकमिंग, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसमें अच्छी कानून साजी ऑपोजिशन के साथ मिलकर सारा कर सकते हैं। सर जी की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय उस दूध पर। अब आज का ही देख लें कि आजकल के एहतसाब में हमारी कितनी की इंटरफेरेंस आपको नजर आती है। तो सर जी क्या नहीं है आपकी, नैब ने एक लिस्ट भेजी थी, आपने नैब की ऐसी तैसी फेर दी थी, वजीर आजम से लेके आपके स्पीकर तक ने, हर बंदे ने कहा ये पगड़ियां उछालने वाले हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए। क्या कर रहे हैं? देखिए एक तौर तरीके के थ्रू करना है ना, वैसे आपने पूछा ना क्या उन पे प्रेशर है, मैंने क्या बताया आपको उनके पे क्या प्रेशर है? नहीं, वजीर आज़म साहब ने कह दिया था काम हम गुड गवर्नेंस में बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन गुड गवर्नेंस और इंशाल्लाह मैं नैब के चेयरमैन की बात कर रहा हूं। नैब के चेयरमैन ने ओपन मीडिया में कहा है कि हमारे ऊपर इसमें किसी की स्पेसिफिक होना वो मैं समझता हूँ, जैसे अदील साहब ने आपके सामने कहा कि हर एक शुड बी ओपन फॉर एहतसाब और उनका एहतसाब होना चाहिए किसी एक। सर जी हम यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाजी साहब के रवैये के ख्याल के मुताबिक बिल्कुल ये बात दुरुस्त है
کہ یہ کمیشن لانگ ٹرم تو کام کرے، بالکل کرے، لیکن سٹارٹ ود پاناما سے کرے، ان پاناما میں پاناما سے کرے، مگر اس کے ٹی او آر سے کرنا پڑے گا نا. ٹی او آر بنائے نا. ہم نے تو دے دی ہیں، ہم نے تو دے دیا ہے. اس پہ فردر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے. سر اس سے پہلے ایک اور دفعہ سپریم کورٹ اگر یہ کاغذ اٹھا کے پھینکے تو یہی ہم چاہتے ہیں. آئندہ اجلاس جو ہے وہ اب اسحاق ڈار صاحب، جس طرح میں نے بتایا کہ جی آج والی میٹنگ بھی ختم ہو گئی ہے، اس میں بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے. اسحاق ڈار صاحب، حاجی عدیل صاحب کہتے ہیں کہ جی 15واں سیشن جو ہوگا وہی 15واں روز کنسیڈر کیا جائے گا. اب آئندہ اجلاس بھی ہے وہ جمعے کو ہو رہا ہے. تو سوال بارہا یہی ہے جو جہاں سے آپ نے بھی نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر یہی رویہ رہا اور اسی طریقے سے ٹال مٹول ہوتی رہی، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے چاہے حکومت کی طرف سے، تو لوگ جو ہے وہ بلیم پھر سیاسی جماعتوں کو ہی کریں گے کہ شاید کوئی سنجیدہ نہیں ہے احتساب کے عمل میں. بات فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. نہیں، گورنمنٹ نے کرنا ہے، مگر گورنمنٹ نے کوئی ریزنیبل فیصلہ کر رہا ہے. گورنمنٹ پہ آپ ٹھوس تو نہیں سکتے نا. کوئی ایسا ہو جو ایک فیئرنیس نظر آئے. ریسپانسبل ہوگا اگر واقعی عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ احتساب میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. جیسے قاہرہ صاحب حکومت کی بات کرتے ہیں اور حکومت کہے گی اپوزیشن نہیں ہے. جی حاجی عدیل صاحب. جی آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر واقعی اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا تو پھر کیسے بات بنے گی اور عوام کس کو ریسپانسبل سمجھے کہ احتساب میں کون سنجیدہ نہیں ہے؟ اگر یہ معاملہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچا تو یہ سارے پارلیمنٹیرینز اپنا عوامی اعتماد کھو بیٹھیں گے سارے. ابھی آپ کو کس کی غلطی لگ رہی ہے کہ ٹی آرز نہیں بن پا رہے؟ جی 2 ہفتے ہو گئے. میری بات سنیں جی. یا تو یہ ہے کہ پھر اپوزیشن کھل کے آ کر بتائے کہ کن کن معاملات میں حکومت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور ہم نے اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے نیا ٹرمز آف ریفرنس دیے ہے، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے. تو میرا خیال ہے اس مسئلے کو میرا خیال میں دیکھیں 18 امینڈمنٹ میں اس سے زیادہ مشکل کام تھا. آئین کی تبدیلی تھی. اتفاق سے میں اس کمیٹی کا ممبر رہا 18, 19 اور 20th امینڈمنٹ میں. اس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، مختلف منشور والے، مختلف نظریات والے، لیکن ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ جمہوری انداز سے پہنچے ہیں. تو یہ تو احتساب ہے. ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ درد کا رشتہ ہے جو سیاست میں آ گیا ہے. درد جو ہے یہ دولت رشتہ اور دوسری دال جو ہے وہ دوستی ہے. آپ دیکھ لیں کہ تمام کون لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، یا دولت کے حوالے سے ان کو سیاست میں آگے لایا جا رہا ہے، پیراشوٹرز ہیں، یا ان کے رشتہ داری ہیں، یا ان کے پاس یا ان کے پاس دولت ہے بے تحاشا. تو پاکستان کے لوگ تھک گئے ہیں. اب کوئی ایک قاہرہ صاحب تو جیت گئے پارٹی کے زور سے، لیکن کیا قاہرہ صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں وہ تو ان پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. صحیح ہے. تو سیاست میں ٹھیک ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں ہونے ہم نے نہیں پتا وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ عوام کو کیا بتائیں گے؟ درد جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے نا، یہ جو دولت رشتہ اور دوستی جو سیاست میں آ گئی ہے. میں بریک لے لوں حاجی صاحب، بریک سے واپس آ کر یہ جو درد کا رشتہ حاجی صاحب جس کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی ذرا قاہرہ صاحب سے اور پرویز صاحب سے بھی جانتے ہیں آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قاہرہ صاحب وہ جو درد والی بات کی ہے حاجی صاحب نے، وہ بات تو ویسے درست ہے کہ سیاست میں اب واقعی میں رشتہ داری ہے، دوستی ہے یا دولت لگائی جا رہی ہے، اور اگر واقعی میں ان چیزوں پر آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے یا احتساب کی بات کی جائے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. سدیہ یہ بات درست ہے کہ پاکستانی پالیٹکس بہت خراب ہوئی. اس ملک کی سیاست کو برباد کرنے میں کتنا ایفرٹ لگائی ہے اس ریاست نے. اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو توڑنے میں، سیاست خراب کرنے میں، لوگوں کے اندر سیاست کا امیج برباد کرنے میں. لیکن آج ہم کرتے کیا؟ ہم خود سیاست دان،
ہم کہتے ہیں دیکھو جی میں نے سیاست نہیں کرنی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سیاست کو نیگیٹو کہہ رہا ہوں، خود کہہ رہا ہوں کہ اس کام پہ سیاست نہ کرو، سیاست بعد میں کر لیں گے. اور بھائی سیاست اور ہے کیا؟ یہ آمریت کے ادوار میں سیاست کو ملعون کیا گیا، سیاستدانوں کو غلط کام کرائے گئے، انسینٹیو کیے گئے، سیاستدانوں نے بھی اپنے آپ کو برباد کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ملک کی بڑی ایفرٹ کے ساتھ اداروں کی، اس ملک کے طاقتوروں کی، اس ملک کے میڈیا کا بھی بڑا رول رہا ہے. سپریم کورٹ کا رول نہیں رہا. افتخار چودھری نے کیا کیا؟ برباد نہیں کر دیا پکڑ کے اس ملک کے امیج کو، سیاست کے امیج کو. ٹھیک ہے، لیکن سر جس طرح ابھی ایک معاملہ اسپیسیفک اگر یہ معاملہ ٹی او آرز کا، اگر اس پر سیاستدان ہی متفق نہیں ہوں گے تو لوگ سیاستدان کو ہی کہیں گے نا کہ بھئی یہ سنجیدہ نہیں ہے. سیاستدان متفق نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن متفق ہو جائے. نہیں چلیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں مان رہی نا، ہم تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نہیں مان رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے، سیاستدانوں کو آگے بڑھنے کے لیے پرنسپلز کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے. اس معاملے میں درد کا رشتہ سیاست بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جلسہ کرنا ہے تو خرچہ کرنا ہے، کروڑوں ہیں. الیکشن لڑنے ہیں تو کروڑوں کے خرچے ہیں. جو الیکشن کمیشن آپ کا ہے بے بس بیٹھا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا لوگوں کا. یہ لوگ اس کا منہ چڑھاتے ہیں الیکشن کمیشن کا. لاہور شہر کے الیکشن میں دونوں جماعتوں نے جو اربوں روپے خرچ کیے، سارا میڈیا چیخ چیخ کے مر گیا. کسی کے کچھ نہیں ہوا، کوئی جوں رگی کسی کی. کچھ الیکشن کمیشن نے کسی کو نوٹس ہی دیا ہو، اپنا کوئی چیز دکھائی ہو کہ جناب ہم نوٹس لے رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو اس ملک کے اندر یہ بات حاجی صاحب کی درست ہے، لیکن اب اس کا بھی علاج جو ہے وہ سیاستدانوں نے ہی کرنا ہے. اور حاجی صاحب یہ بات درست ہے کہ اس ملک کے اندر جب سے دولت مندوں نے، جب سے اس ملک کے تاجروں نے، جب کہ اس ملک کے صنعت کاروں نے اور جاگیرداروں نے پالیٹکس میں آ کے اپنا رول ادا کیا ہے، برباد سیاست تب ہوئی ہے جب ٹریڈر سیاست کرے گا، تاجر سیاست کرے گا، جب انڈسٹریلسٹ سیاست کرے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ پیسے غلط طریقے سے پیسے کماؤ. آپ کے ملک کے وزیر اعظم ایک بزنس مین ہے، سیاست کر رہے ہیں. کیا کہا تھا افلاطون نے؟ کیا کہا تھا حضرت علی نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا ٹریڈر شوڈ ناٹ بی رولرز. کیوں؟ اس لیے کہ سیاستدان نفع نقصان کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، اس کا اپنا کاروبار ہو رہا ہے اور گورنمنٹ میں بیٹھے. اور یہی سوال ملک کے وزیر اعظم سے ملک صاحب کیا جا رہا ہے کہ وہ نفع نقصان کا خیال رکھا یا ملک کا خیال رکھا. جو ٹریڈر ہے وہ محنت کر کے بنایا، انہوں نے سیاست کوئی کی، جرم نہیں انہوں ہے، نے پارٹیز کی اور کوئی جرم نہیں. اور یہ صحیح کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے میں میچورٹی آ رہی ہے، کوئی ایسی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ بے چینی ہے. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں، پولیٹیشنز میں ہر آدمی پرائم منسٹر بننا چاہ رہا ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے. مگر اویئرنیس جو ہے، چاہے میڈیا کی وجہ سے، کسی وجہ سے عوام میں اویئرنیس ہے اور عوام رسپونڈ کرتا ہے. ہم نے مشرف کے خلاف الیکشن جیتے لاہور میں، ووٹرز نے ہمیں ووٹ دیا، ایسے لگتا تھا جیسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن سر چلیں ٹھیک ہے، آپ محنت کر کے وہ بزنس مین بنے، گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ایڈ دے محنت کر کے ان کا بڑا بزنس ہے، محنت کر کے ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے. لیکن عوام کا پھر حق بنتا ہے نا کہ وہ پوچھ سکیں ملک کے وزیر اعظم سے کہ کہاں سے کمایا، کیسے پیسہ آیا، جائیداد کیسے بنائی. میں بات کر رہا ہوں. نہیں سر، میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محنت کی ہے نا بزنس میں. آپ بیٹھے ہیں گورننس میں، آپ کے پاس فیصلہ سازی ہے. میں بیٹھا ہوں، پرویز صاحب بیٹھے. اب پرویز صاحب کاروباری ہیں، یہ جب ان کے علم میں کوئی بات آئے گی تو یہ نفع نقصان سے دیکھیں گے، اور یہ اپنے گروپ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نفع والا کام ہے، یہ کرو. یہ کلیش آف انٹرسٹ آ گیا نا، اس لیے کہتے ہیں کہ تاجر کا یا جو بزنس مین بڑے اچھے ہیں، محنت کر کے بنایا ہے، محنت کر کے کمایا ہے. اسمبلی میں تمام پروفیشنز آئیں تو اسمبلی میں ریسورس بہتر، کوئی پرابلم نہیں، بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب نفع نقصان کی بنیاد پہ اسٹیٹ چلائیں گے تو برباد ہوگا. کانفلکٹ وہاں پہ آ جاتا ہے. اچھا حاجی عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت لچک نہیں دکھا رہی ہے، اور اگر واقعی میں ہمیں سڑکوں پر آنا پڑا تو وہ حکومت کی وجہ سے ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات رمضان کے بعد، عید کے بعد اس تحریک کی جانب جا رہے ہیں کہ اس معاملے پر اپوزیشن سڑکوں پر آئے گی؟ دیکھیں، اگر حکومت نے اپنے رویے میں کوئی معقول تبدیلی نہیں کی اور وہ کسی نتیجے پہ یہ دونوں نہ پہنچے تو عوام سڑکوں پہ آئیں گے. میرا خیال میں عوام آگے ہوں گے اور پولیٹیکل پارٹی پیچھے ہوں گی. عوام تنگ آگے ہوئے ہیں. آپ نے موجودہ بجٹ دیکھ لیا، اس بجٹ میں بھی وہ جو اپنے لوگ ہیں ان کے ٹیکسز کو معاف کیا گیا ہے. پولٹری فارم کی مشینی پہ ٹیکس معاف ہے. آپ دیکھیں اب میرے صوبے میں جہاں کے پاپولیشن سب سے زیادہ ہے اور زمین سب سے کم ہے، آپ کہتے ہیں زرعی حساب سے میں آپ کو زراعت کے حوالے سے ایک بہت بڑی سہولت دیتا ہوں
मैं वो सहूलत इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मेरी तो सहूलत यह है कि मैं बिजली बनाऊं पानी से, ठीक है, लेकिन एक मुंडा डैम के लिए कोई पैसा नहीं है बजट में। तो अवाम आएंगे, अवाम आगे होंगे और सियासतदान और सियासी पार्टियां उनके पीछे होंगी। कोई उसको लीड नहीं करेगा। किसी का ख्याल होगा कि एम्पायर के इशारे पे वो मैं उसे लीड करूंगा। और ये मेरे भाई ने कहा कि मुशर्रफ का मुकाबला किया है, जनाब वो तो गिरती हुई दीवार थी। हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने मियां साहब के दौर में भी जेल में भुगती और दूसरे अदवार में भी हम जेलों में गए। गिरती हुई दीवारों से तो मुकाबला बड़ा आसान है, लेकिन अब तो मामला करोड़ों रुपयों पे, अरबों रुपए का मामला है। सबसे बड़ा ऑफशोर अकाउंट तो ये सियासतदानों के पास हो गया है, जो कि पैराशूट से आते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि ये पैसा कहां से आया है, और फिर पैसा बनाकर चले भी गए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक ब्रेक ले लूं मैं यहाँ पर, और ब्रेक से वापस आकर जो हाजी साहब ने बात की है कि इस बार ऑपोजिशन या सियासी जमातें सड़कों पर नहीं बल्कि अवाम सड़कों पर निकलेंगे इस मामले के ऊपर, और सियासी जमातें उनके पीछे होंगी। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। TORs का मामला अभी तक हल होने में नहीं आ रहा। आज भी छठी मीटिंग डेडलॉक का शिकार रही। हाजी अदील साहब ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि अगर ये मामला हल नहीं करती सियासी जमातें, गो के कायरा साहब बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से मामला खराब हो रहा है और हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं दिखा रही है, तो हाजी साहब का मानना है कि अवाम सड़कों पर जरूर आएंगे। कायरा साहब एक और मामला है, उसमें क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात हैं और सही मानों में उसकी अभी कहीं से तस्दीक या तरदीद नहीं हो पाई है कि हुकूमत शायद इस मामले पर गौर कर रही है कि एक नई अमेंडमेंट, नया लॉ जिसको फाइनेंस बिल के अंदर मुतारिफ कराया गया है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी और वो आसानी से पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, कि उसमें ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप उसमें से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। और दूसरी खबर यह आई कि वो डिक्लेयर की जा सकती है। तो मुतज़ाद खबरें हैं। सदिया, इससे पहले मैं जो बात कर रहा था कि ये गवर्नमेंट का काम है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना। अपोजिशन को तो आप देखिए ना, अपोजिशन ने पहली मीटिंग में 2 पॉइंट कंसीड कर लिए एक तरह के कि आप 13 पॉइंट मान लें, हम 2 मान लेते हैं। उस पर कितना प्रेशर आया अपोजिशन पे। अपोजिशन ने फिर भी कहा जी ओके, जो अब गवर्नमेंट ने TORs दिए उसको भी हम आप अपोजिशन ने कहा जी आप लाइए, हम इसको देखने को तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट की तरह इस हटदर्मी का मुजाहरा अपोजिशन नहीं कर रही कि हम आपकी बात नहीं सुनते, हम आपकी बात नहीं मानते। अपोजिशन कह रही है हम आपके सारे, अगर आप चाहते हैं कि जी पिछले कर्जों की नहीं, बट शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कल कहा है कि हमें ये 4 TORs काबिल कबूल ही नहीं, इसलिए इस सूरत हाल में कबूल नहीं है, चेंज कर दें, इसको ठीक कर ले। लेकिन बाकी जो 3 है, ये पहले के 4, ये बाकी पॉइंट 1 जो है इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। बाकी हमें कोई एतराज नहीं। अगर आप पिछला हिसाब लेना चाहते हैं, कर्जे माफियों का लेना चाहते हैं, बिल्कुल करें। अगर आप बाहर किसी ने दौलत लेके गया करप्शन की, बिल्कुल उसको पकड़े, हमें कोई एतराज नहीं है। जो उसमें आता है पकड़े। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो काम अब करना है, ये पनामा लीक्स के हवाले इसकी लेजिस्लेशन प्रॉपर हो जाए। दूसरी बात, अब मेरे इल्म में नहीं, आप जो बात कर रही हैं, अगर कोई ऐसी कोशिश गवर्नमेंट ने की भी, तो ऐसा कोई कानून जो पब्लिक विल के खिलाफ हो, जो लिस्टिंग कानून के खिलाफ हो, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो अदालतें स्ट्राइक डाउन कर देंगी, वो पार्लियामान के अंदर उस पर बहुत बड़ी हंगामा उठ जाएगा। अगर इस वक्त कोई गवर्नमेंट ऐसी लेजिस्लेशन मूव भी करती है तो उनका इरादा और सामने आएगा कि उनकी नीयत क्या है। तो वैसे मलिक साहब आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि असद उमर साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा शायद 1 टाइम टैक्स पे करके ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के डिक्लेरेशन हो रहा है, ये जो बात की कि जी वो डिक्लेयर नहीं होंगी अगर फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव नहीं हो रहा। सॉरी, एक बात को हमारा एतराज ऑफशोर कंपनीज पे तो कभी है ही नहीं। ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर होनी चाहिए, लीगली पैसा बाहर जाना चाहिए। इन कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इन्वेस्टमेंट कहां से आई है और किस तरीके से वहां गई है, उसका इशू। तो ये वाकई इस तरह की कोई कोशिश ऐसी कोई प्रोमिनेंट कोई बात आई नहीं ना अखबारात में देखी है। कोई होगी तो हाउस में डिस्कस होगी और पता लग जाएगा इसमें से बात। अभी बात हो रही थी, अदील साहब ने कहा कि माकूल तब्दीली कोई गवर्नमेंट करे। मैं समझता हूँ माकूल तब्दीली TORs में दोनों को करनी पड़ेगी, अकोमोडेशन दोनों पार्टी। ऑपोजिशन अपने TORs में से कौन सा नुक्ता निकाले कि हुकूमत एक और सवाल करे। अगर वजीर आजम साहब के हाथ साफ है, उनकी फैमिली का कोई गलती नहीं है,
اپوزیشن 10 TOR غلط بنا دیتی ہے, آپ کہتے ہیں بنا, چلو بنا لو, کر لو. سر وزیر اعظم صاحب تو بڑے ہیں, ان کو تو چاہیے وہ اس لیول پہ کھڑے ہو کر باقیوں کا حساب بعد میں کرنا, پہلے میرا والی بات جو کل عمران خان نے جلسے میں کی کہ اگر کرپشن کی نہیں, پیسہ صاف طریقے سے بنایا تو ٹی او آر میں مگر مسئلہ کسی کیا ہے؟ قانون کے تحت ہی آپ اس کو چیک کریں گے نا, قانون کے تحت ہی کر رہے ہیں. TOR کے تحت چیک کریں گے, اور وہ TOR آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ویسے تو پاکستان کے قانون تو آلریڈی, جس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں 613 کے 613 کیسز اسی سے نکلے. ویسے تو پاکستان کے قانون آلریڈی موجود ہیں آپ کے پاس, یہ ٹیکس فراڈولنٹ ٹیکس اور یہ وہ ایویژن ٹیکس ایویژن, یہ چیزیں آپ کے قانون موجود ہیں, آپ کو شاید مزید قانون کی ضرورت نہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک طے ہوا کہ ایک TOR ایک کمیشن نے جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اب یہ کام ہو رہا ہے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, TORs تو ہے انویسٹیگیشن کے لیے, انویسٹیگیٹ, سو ان کو بنانا ضروری ہے, ان کو بنانا ٹی او آرز ہی تو نہیں بن رہے, معاملہ تو وہی ہے. میں تو آپ سے اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو بیسک اعتراض اپوزیشن کے کون سے نقطے پر؟ یہ تو میٹنگ کے اندر میں تو کبھی بیٹھا نہیں, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, خاندان کا نام نکال دیا جائے. حاجی صاحب ویسے درمیان کی کوئی راہ نکلتی ہے اگر واقعی وزیر اعظم ان کے خاندان کا نام نکال دیا جائے, تو پھر تو یہ پریکٹس کی ضرورت کیا ہے, ٹی او آرز بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو مطالبہ یہ تھا کہ جی ان کی تحقیقات ہو. نہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کا نام نکالا جائے, یہ کوئی اسپیسیفک جو شرائط ہیں ان کے لیے نہ کی جائے. اسپیسیفک شرائط. جی حاجی صاحب. جی میں آپ کی آواز صفا نہیں سن سکا. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ٹی او آر سے نام نکل جائے وزیر اعظم ان کے بچوں کا, تو پھر یہ پریکٹس ساری جو ہو رہی ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ٹی او آرز کیوں بن رہے ہیں, کمیشن کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ معاملہ تو انہی کا تھا نا. دیکھیں اگر وزیر اعظم ان کی فیملی اس معاملے پہ انسسٹ کرتی ہے کہ ان کا نام نہ ہو یا وزیر اعظم کی انویسٹیگیشن, تو میرے خیال میں سیاسی طور پہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں وہ مان رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اور دوسری میں ایک جو بات کہنا چاہتا ہوں, شاید آپ کو پروگرام ختم ہو رہا, جی بتائیے. سپریم کورٹ جو بھی کمیشن بنائے یہ بائی ڈیزگنیشن ہو, بائی نیمز نہ ہو, تاکہ اگر سپریم کورٹ کا ایک جج بدل جائے تو کمیشن ختم نہ ہو جائے, اور اس میں صرف جج نہ ہو سکتا ہے کہ ایماندار لوگ بھی ہیں پاکستان میں, کیونکہ ہمارے ہاں تو ججوں نے ماشاء اللہ کو بھی ساتھ کہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو بھی کمیشن بنے بائی نیمز نہ بائی ڈیزگنیشنز ہو. بہت بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب, ملک پرویز صاحب اور قاہرہ صاحب, آپ تینوں کی تشریف آوری کا. آج بھی نشست جو تھی ٹی او آرز کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی وہ بلا سود ہی رہی, کوئی اس پر نتیجہ نہیں آ سکا. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ معاملہ واقعی میں سیاست اور خاص کر حکومت خوش اسلوبی سے طے کر پاتی ہے یا نہیں. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.